الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى الحمدللہ کہ آپ ہر سال 10 محرم شریف کی شام بعد نماز عشاء ایک محفل ذکر حسین منعقد کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھا ہوں کہ
حسین کریم نے اپنے ذکر کے لیے اس وقت اس مسجد کو بھی منتخب فرمایا اور آپ حضرات کو اس کے منعقد کرنے کے لیے بھی منعقد فرمایا اور منتخب فرمایا۔ یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ یہ محفل منعقد کرتے ہیں اور ہم سب کی خوش بختی ہے کہ اس محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے متعدد آیات کریمہ مختلف مقامات سے تلاوت کی ہے۔ احادیث مبارکہ فضائل حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین طیبین منیرین کے سلسلے میں قرأت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فأمن بعدہ یہ حسین کریم کو حق کا پرچم بلند کرنے والا بنایا۔ اس واقعات شہادت کو دیکھا جائے تو سبق یہی ملتا ہے کہ حق کا پرچم بلند کرنا ہے اور باطل کو گرانا ہے، باطل کا مقابلہ کرنا۔ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں شہادت کے وہ یہی تھا کہ امام حسین کریم حق پر تھے، حق کے ساتھ تھے، اور دوسری طرف باطل لوگ تھے اور باطل ان کا امیر تھا، تو فاسق و فاجر بھی تھا، زانی و شرابی بھی تھا اور اسلام کے احکام کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے مقابلہ فرمایا۔ ابتدا انہوں نے کی جنگ کی، دفاع آپ نے فرمایا، لیکن تمام کنبہ کی قربانی بھی دے دی، اپنی بھی قربانی دے دی، بتا دی کہ اپنی قربانی دینی پڑ جائے، کنبہ کی قربانی دینی پڑ جائے، حق کا بول بالا کرنا چاہیے، حق کا بول بالا کرنا چاہیے۔ اصل میں امام حسین جو ہیں جو حق کے ساتھ تھے اور حق کا بلند بول بالا کیا ہے، اصل میں صحیح پیر یہی ہیں جس کو پیر حسین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل پیر یہی ہے جو حق کا ساتھ دینے والے اور حق کے ساتھ ہونے والے، باطل کا مقابلہ کرنے والے۔ بعض پیر وہ دوغلے ہوتے ہیں اس زمانے میں جو حق والے کو کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، باطل والے کو کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ دوغلی چال جو ہوتی ہے یہ اسلام سے خارج ہونے کی بات ہے۔ امام حسین کا یہی سبق ہے کہ حق کے ساتھ ہونا ہے اور پکا حق کے ساتھ ہونا۔ تو اصل پیر یہی پیر ہیں کہ آج کل کے جو نام نہاد ہیں، امیر ہو گئے، کبیر ہو گئے، زمیندار ہو گئے، کماندار ہو گئے، اور پھر پیری در پیری شروع ہو گئی، ان کے اندر وہ نہ حب حسین ہے، نہ حب علی ہے، نہ حب نبی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی خود پہلے بنے بیٹھے۔ اصل یہی پیر حسین ہے، اصل پیر علی اکبر ہے، اصل پیر امام علی اصغر ہے، اصل پیر حضرت امام قاسم ہے، اصل پیر حضرت عباس علمدار ہے۔ اصل یہ پیر ہے، اور جو ان کے پیروکار ہیں، چاہے سادات ہیں یا غیر سادات ہیں، وہ ان کے پیروکار ہیں تو وہ بھی ان کی پیروی کی بنا پر پیر ہو سکتے ہیں۔ اصل پیر یہی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں جو پرچم بلند فرمایا اور اپنی قربانی دے کر بتا دیا ہے کہ ہم حق والے ہیں اور حق کے بلند کرنے والے، حق کو بلند کرنے والے۔ تو آج کے اس خطاب کے اندر میں نے صرف 4 چیزیں بیان کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام ختم کیا جائے گا۔ 3 تو میں نے
نقشے پیش کرنے ہیں کہ میرے کریم سید الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم حضور نبی کریم علیہ السلام والسلام کی کس قدر امام حسین سے محبت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 3 نقشے میں نے بیان کر دیے اور ان نقشوں کو سن کر آپ کے اندر اگر قوت مراقبہ ہو تو ابھی بھی نظر آئے گا کہ یہ محبت حسین جس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو میں نے یہ 3 نقشے پیش کرنے ہیں. آخر میں چوتھے نمبر پر امام علی مقام کی مختصر شہادت اور لفظ شہید پر مختصر گفتگو کروں گا کہ جو اللہ کے راہ میں یہ قربان ہو جاتے ہیں ان کو مقتول نہیں کہا جاتا، شہید کہا جاتا ہے. تو شہید کی وجہ کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں میں نے بیان کرنی ہیں اس وقت، تو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. پہلا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم بارگاہ الہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہیں، سجدہ میں ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے. اے میرے رب تو بلند ہے، اے میرا رب تو بلند ہے. اللہ فرماتا ہے یا حبیبی انت الاعلیٰ، میرا محبوب تو بھی بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تمہیں بھی بلند بنایا، تیری بلندی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور بلندیوں کی پرواز کرنے والوں کی پرواز ٹھہر جاتی ہے. میرے محبوب نے شب معراج جب پرواز فرمائی تو لا مقام پر قدم نظر آئے ہیں. سبحان اللہ. لا مقام پر آپ کے قدم نظر آئے، اللہ کے عرش پر آپ کے قدم نظر آئے. تو جس بلندی پر سرکار کو اللہ نے پہنچایا ہے اس بلندی پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. نہ انبیاء پہنچ سکتے ہیں، نہ اولیاء پہنچ سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. جہاں میرے مصطفیٰ پہنچے ہیں تو پیارے یا حبیبی انت الاعلیٰ، میرا محبوب تو ہی تو بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ محبوب محب کو کہتا ہے تو بلند ہے، محب محبوب کو کہتا ہے تو بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سرکار کے صدقے میں جو غلام سجدہ دیتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، سرکار کے غلام جب سجدے میں کہتے ہیں میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، میرا رب جو بلند و بالا ہے. جب مسلمان سرکار کا سچا غلام صحیح العقیدہ جب سجدے میں کہتے ہیں سبحان پاک ہے ہر نفس سے، ربی میرا پالنے والا، میری تربیت کرنے والا، وہ کون ہے؟ اعلیٰ، بہت بلند و بالا ہے. جب غلام سجدے میں کہتا ہے اللہ سرکار کے غلام کو بھی کہہ دے یا عبدی انت الاعلیٰ، میرا بندہ تو بھی بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا عبدی انت الاعلیٰ، یا عبدی انت الاعلیٰ، اے میرا بندہ تو ہی بلند ہے. ارے یہ بندے کو بلندی کہاں سے ملی ہے؟ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. ورنہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنی بدکاریوں کو دیکھیں، اپنی سیاہ کاریوں کو دیکھیں، اپنی تباہ کاریوں کو دیکھیں تو اس زمانے میں ہو رہا ہے. لیکن جب سجدے میں بندہ جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے ہر رب، پاک ہے ہر عیب سے میرا رب. تو میری تربیت کرنے والا، میرے ظاہر و باطن کی تربیت کرنے والا وہی تو اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے. اللہ فرماتا ہے تو نے مجھے بلند کہا ہے، میں خود کہتا ہوں یا عبدی، اے میرا بندہ، اے میرا عبد، انت الاعلیٰ، تو بھی بلند ہے. کہ جو غلام مصطفیٰ ہے وہی تو بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو غلام مصطفیٰ ہے وہی تو بلند ہے. یہی تو بلندی ہے.
کہ انبیاء علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان کی امت ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان کی میں امتی ہو جاتا. سرکار فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتا دنیا میں سوا میری تابع داری کرنے اس کو چارہ بھی نہ ہوتا. تو سرکار کا غلام اس کو اللہ فرماتا ہے یا عبدی انت الاعلی، اے میرا عبد تو بلند ہے. اب عبد کے ایک معنی غلام ہے، عبد کے ایک معنی بندہ ہے، عبد کے ایک معنی بندگی کرنے والا ہے. یہ سب علماء شریعت نے بیان کیے. لیکن عارف کامل، شیخ کامل حضرت شاہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معنی سب سے اعلیٰ ہے. فرماتے مقام عبدیت جو اللہ نے بیان فرمائے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرماتے مقام عبدیت جب حاصل ہوتا ہے کہ صفات عبد صفات اللہ میں گم ہو جائیں، ذات عبد ذات اللہ میں گم ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. حضور شاہ نظام الدین دہلوی علیہ الرحمہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سرتاج چشت ہیں، سرتاج چشت اہل بہشت، جن کی بیعت حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہی فرما رہی. تو اولیاء کو بھی فرمایا کہ میری صفات میری ذات میں گم ہونے والوں تم بھی بلند ہو. عام مومنین کو فرمایا اے میری بندگی کرنے والا بندہ تو بھی بلند ہے. یہ تو ہمارے سجدے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ارے جو سجدہ حسین نے دیا اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سجدہ حسین نے دیا ہوگا اس کو اللہ نے کیا فرمایا ہوگا وہ میں آخر میں بتاؤں گا. اب بتا یہ رہا تھا کہ سرکار سجدے میں ہیں اور فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے ہر عیب سے، پاک ہے ہر نقص سے، پاک ہے ہر عیب و گبہ سے، پاک ہے ہر عیب و نقص سے. یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہی بعین ہی صفات مصطفیٰ ہیں. اللہ بھی ہر عیب سے پاک ہے، میرے مصطفیٰ بھی ہر عیب سے پاک ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. اللہ بھی ہر نقص سے پاک ہے، میرے مصطفیٰ بھی ہر نقص سے پاک ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے سبحان، پاک ہے ہر نقص سے، پاک ہے ہر عیب سے. پاک تھے تو حضرت حسان بن ثابت نے عرض کیا تھا خلقت مبرأ من کل عیب، پیارے لوگ بعد میں جو ہیں عیب سے کوئی پاک ہے کوئی نہیں ہے. تو خلقتاً پیدائشاً ہی ہر عیب سے کہ عیب پاک پیدا کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار کے سامنے عرض کر رہے ہیں، سرکار سن رہے ہیں. سرکار کا سننا خاموشی اختیار کرنا دلیل ہے کہ حسان تو صحیح کہہ رہا ہے. اے حسان تو صحیح کہہ رہا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. پیارے جس طرح تو نے چاہا تو اسی طرح پیدا کیا گیا. اب چاہتا وہی ہے جو پہلے ہوتا ہے. سبحان اللہ. چاہتا وہی ہے جو پہلے ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں. ویسے تو کئی حیثیت ہیں. ایک حیثیت ظاہری ہے، وہ عالم دنیا میں اس شکل انور میں تشریف لائے. ایک حیثیت نوری ہے، کیفیت نوری. یعنی تو نور ہو کر سب سے پہلے ہے. نوری کیفیت تیری سب سے پہلے ہے. تو اس لیے فرمایا کہ محبوب تو ہر عیب سے پاک ہے. جس طرح تو نے چاہا اس وقت موجود ہو کر نوری کیفیت میں جو تو نے چاہا کہ میرے اس نور پر میرا لباس ظاہری اس طرح ہو، اللہ نے اس طرح بنا. سبحان اللہ. تو سرکار سجدے میں ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اتنے امام حسین تشریف لائے. بچپن کی عمر ہے، صغیر سن ہیں. وہ آتے ہی چلتے آئے
ہاتھوں کے بل چلتے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر بیٹھ گئے۔ اب اس نقشے کو ملاحظہ فرمائیں کہ جب امام حسین رسول اللہ کے پشت انور پر جلوہ گر ہو گئے ہوں گے اور آپ بیٹھے ہیں، تو یہ پشت انور جو ہے دو مونڈھوں کے درمیان گردن مبارک کے نیچے مہر نبوت بھی اللہ کی طرف سے ثبت تھی۔ امام حسین وہاں بھی بیٹھے، جب آپ بیٹھے ہیں تو رسول اللہ کو معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ حسین بیٹھے ہیں، تب اٹھتے نہیں ہیں کہ شاید وہ نیچے گر جائیں، ان کو تکلیف ہو۔ اچھا حسین تو بیٹھا رہے، ہم تسبیحات لمبی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے حسین تو بیٹھا رہے، میں تو تسبیحات لمبی کر لیتا ہوں۔ سرکار تسبیحات لمبی لمبی اور 70 دفعہ سرکار نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 70 دفعہ سرکار نے یہ تسبیح لمبی فرمائی۔ کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے، کہ ان کو تکلیف نہ ہو، وہ گر نہ جائیں۔ اب کسی عالم سے فتویٰ پوچھو کہ کسی کے لیے سجدہ لمبا کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سرکار نے امام حسین کے لیے سجدہ لمبا فرمایا۔ یہ اختیار مصطفیٰ بھی ہے، یہ خصوصیت مصطفیٰ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ 3 باتیں ہیں، ایک اختیار مصطفیٰ ہے اور ایک کیا ہے؟ ایک حب حسین پاک۔ آپ نے دکھا دیا کہ مجھے اتنی محبت ہے حسین سے کہ میں لمبا سجدہ کر رہا ہوں، 70 دفعہ تک تسبیحات کو لمبا کر رہا ہوں، لیکن میرے اللہ نے نہ فرمایا پیارے اتنی تسبیح لمبی کر دی ہے حسین کے لیے۔ 3 دفعہ تسبیح ہوتی ہے، 5 دفعہ، 7 دفعہ، بس۔ لیکن اللہ بھی نہ اللہ فرماتا ہے پیارے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، سارے میری رضا کے طلبگار ہیں، میں تیری رضا کا طلبگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، سارے لوگ، ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے۔ میں خدا ہو کر، مالک ہو کر، سمد ہو کر، غنی ہو کر میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، تو جو تو راضی ہو جائے میں اس طرح راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سجدہ لمبا ہوا، امام حسین تشریف فرما ہیں اور پہلے نیچے نہیں تشریف لائے ہیں۔ یہ امام حسین کا مقام ہے کہ رسول اللہ کے پشت انور پر نبی بھی قدم نہیں رکھ سکتے، انبیاء علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی قدم نہ رکھ سکتے، لیکن امام عالی مقام کا یہ شان ہے، جب حب حسین ہے سرکار کے اندر تو وہ پشت انور پر جلوہ گر ہیں، سرکار خوش بھی ہو رہے ہیں، لمبا سجدے کو لمبا بھی فرما رہے ہیں۔ یہ امام حسین کا مقام ہے، امام حسین کا شان، اور پورے نبوت بھی وہاں موجود ہے۔ ایک حضرت کاشا کو سرکار نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، اے صحابہ کرام، اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو تو اتنی تکلیف تم مجھ کو دے سکتے ہو، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ غلام عرض کرتے ہیں پیارے تو کون سی تکلیف دینے والا، تو نے تو آج تک کسی کو تکلیف نہ دی پیارے، تو سب کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آتے ہیں، آپ تو نہایت حلیم اور کریم ہیں۔ فرمایا پھر بھی اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ آج ہم کتنی تکلیفیں دیتے ہیں لوگوں کو، اتنی تکلیف ذہنی اذیت بھی دیتے ہیں، قلبی اذیت بھی دیتے ہیں، یہ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن سرکار نے کسی کو اذیت نہ دی، لیکن فرمایا کہ
تعلیم امت کے لیے بھی تعلیم ہو گئی کہ میں جب تکلیف نہ دینے والا پوچھ رہا ہوں، تم تو تکلیف دینے والے ہوں گے، تم تو پوچھا کرو۔ سرکار نے فرمایا اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو اس سے بدلہ لے لے، کس کو ضرورت تھی؟ نہ ہی تکلیف تھی۔ حضرت کاشا کھڑے ہو گئے، حضور مجھے تکلیف پہنچی تھی، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کون سی تکلیف؟ یعنی آپ بھی سواری پر تھے، میں بھی سواری پر تھا، میری سواری قریب گزری آپ کی سواری کے، آپ کے ہاتھ میں چابک تھا، آپ نے اپنی سواری کو مارنا تھا، مجھے لگ گیا، یعنی وہ نشان میرے اندر موجود ہے، تو پیارے یہ تکلیف مجھے پہنچی۔ آپ نے حکم فرمایا کہ وہی چابک بھی یہ کہہ رہے ہیں میرے گھر سے لے آؤ اور اس کو دے دو، اپنا بدلہ مکاشا لے لیں۔ اب تو وہ چابک پیش کیا گیا، صحابہ کی چیزیں نکل گئی، مکاشا ہم حاضر ہیں، یہ چابک جتنا مارتے ہو ہماری جان پر مارو، ہماری پشت پر مارو، ہمارے جسم پر مارو، ناظرین محبوب کو کوئی تکلیف نہ دو، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ مکاشا کہتے نہیں میں خود ہی بدلہ لوں گا، سرکار نے خود فرمایا، لہٰذا میں آپ کو کیسے اذیت دے سکتا ہوں، آپ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہوں، آپ نے تو مجھے تکلیف نہیں دی۔ لیکن صحابہ کی یہ ہے نکلی کہ اے کاشا مہربانی کر ہم سے بدلہ لے لے، ہم حاضر ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سرکار نے بھی فرمایا کہ جب وہ کہہ رہا ہے بدلہ لینا تو ٹھیک ہے، تو وہ آ جائے۔ تو جب وہ قریب آیا تو فرمایا کاشا جتنی میں نے تمہیں تکلیف دی ہے اتنی تکلیف دے دو۔ عرض کرتے پیارے جس وقت آپ نے چابک مجھے مارا تھا میرے پشت پر کپڑا نہیں تھا، میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے کرتا مبارک اوپر کیا، جب اوپر کیا اس نے چابک نیچے رکھ کے دوڑ کے سرکار کی مہر نبوت کو بوسہ دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بہان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بوسہ دے دیا۔ فرمایا کہ کاشا اپنا کام کرو، یارے جو کام میں نے کرنا تھا یہی تو ہیرا بنایا تھا مہر نبوت کو چومنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، یہی تو میں نے ہیرا بنایا، تیری مہر نبوت کو چوم لوں، تیری مہر نبوت کو بوسہ دے دوں، میں نے ہیرا بنایا ہے پیارے۔ ارے ہیرے بنائے جاتے ہیں، ہیرے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی ایک ہیرا بنوایا تھا، سورہ یوسف میں آتا ہے، بڑی تفصیل سے واقعہ سورہ یوسف کیا ہے کہ جب اپنے بھائی کو ٹھہرانا تھا، جو حقیقی بھائی تھا بنیامین، جب ان کو ٹھہرانا تھا تو اپنا وہ جو شاہی کٹورا تھا پانی پینے کا وہ ان کے سامان میں چھپوا دیا اور کہا کہ بادشاہ کا وہ کٹورا گم ہے، تراشی دے دو۔ باقیوں کی تراشی نہ تھا نہ ملا، اس کی تراشی کو مل گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارے شریعت کا کیا حکم ہے وہاں کہ جس سے چوری ثابت ہو اس کو بٹھا دو، لہٰذا یہ بیٹھ کے کہ تم چلے جاؤ، نہیں ہم سے کسی کو بٹھا لو، آپ نے کہا نہیں، جو چوری جس سے برآمد ہے اس کو بٹھانا ہے، تم جاؤ میں جس کو بٹھاؤں گا۔ اب وہ اپنا کٹورا خود چھپوائے اور تلاشی خود کروائی، دوسروں کے سامان کو دکھوایا، آخر میں اپنے حقیقی بھائی کے سامان کو دکھوایا، اسی سے کٹورا برآمد ہوا۔ سارا کام یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کہتا ہے یوسف کا نام میں نہیں لیتا، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ ہیرا میں نے سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کذالک کدنا لیوسف، یہ ہیرا ہم نے سکھایا، یہ ہیرا بنا، لہٰذا تیرا حقیقی بھائی تیرے پاس بیٹھ جائے گا۔ ارے ہیرا بنانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے حضرت کاشا نے ہیرا بنایا مہر نبوت کو چومنے کے لیے۔ حضرت کاشا کو مہر نبوت مل گئی اور نظر آ گئی، انہوں نے سرکار کے مہر نبوت کو چوما۔ ہم سرکار کا نام پاک سنتے ہیں تو نام پاک سن کر ہم چومتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک،
اگر ہم کو وہ نصیب نہیں تو یہ تو نصیب ہے، یہ تو نصیب ہے۔ جب بھی اذان میں سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھا کرو، یہ نہایت ہی مستحب ہے اور ہمارے لیے بہت ہی احسن کام ہے، یہ کیا کرو۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو حضرت بلال نے اذان دی، انہوں نے سنا سرکار کے اسم گرامی آیا، انہوں نے چوم کر انگوٹھے آنکھوں پر رکھے، صحابہ نے دیکھا یہ نیا عمل ہے۔ آج کل کوئی ہم اچھا کام کریں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اب وہاں نیا کام شروع ہے، صحابہ نے بدعت نہیں کہا، وہ بدعت کہنے والے نہیں تھے، یہ دوسرے ہوتے ہیں جو بدعت کہتے ہیں، وہ بدعت نہیں، وہ مسئلہ دریافت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت بلال نے یہ حضرت ابوبکر صدیق نے عمل کیا ہے، یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے عمل کیا ہے اس کو بلا لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو بلا لیا۔ ابوبکر میں نے سنا ہے کہ میرا نام پاک سن کر اذان میں تو نے انگوٹھے چومے ہیں آنکھوں پر رکھی، یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، میرا اللہ میرا یہ رسول بہتر جانتا ہے کہ کچھ میں نے کیا ہے یاد آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من فعل مثل حبیبی، جس میرے محب کی طرح جو کرے گا، میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے گا، کنت لہ شہیدا و شفیعا، قیامت کے دن اس کا سفارشی بھی میں ہوں گا، اس کا گواہ بھی میں ہوں گا۔ حدیث سے دو مسئلے ثابت کیے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو میرے اس محب کی طرح کرے گا، یعنی میرا نام سن کر انگوٹھ چوم کر آنکھوں پر رکھے گا، کنت لہ شفیعا و شہیدا، قیامت کے دن اس کا شفاعتی ہوں گا۔ معلوم ہوا جو سرکار کے نام چومنے والے ہیں وہ جنتی ہیں، سفارش مصطفیٰ کے حقدار ہوئی، شفاعت مصطفیٰ کے حقدار ہوئی، وہ ہم اہل سنت ہیں۔ دوسرا شہیدہ کہ میں اس کا گواہ ہوں گا، گواہی کس کی ہوگی؟ گواہی اس لیے ہوگی اللہ کو فرمائیں گے یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، پھر مجھ سے محبت کرتا تھا تو میرے نام سن کر جو ہم انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا تھا، لہٰذا میں اس کو اپنے ہونے کی گواہی دوں گا، میرا پار ہو جائے گا۔ روح البیان بھی یہاں تک لکھا ہے تو میں نے بیان کیا، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ حدیث نقل کر دی، اس نے سرکار نے فرمایا من سمع اسمی، جس نے میرا نام سنا، فقبل ووضع ابہامہ علی عینیہ، اور اس نے سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھا، سرکار نے دو اعلان فرمائے، لم یعم ابدا وانا مدخلہ فی صفوف الجنہ، قیامت تک میرے نام چومنے والا اندھا نہیں ہوگا، میرے نام چومنے والا اندھا نہیں ہوگا، لم یعم ابدا، کبھی اندھا نہیں ہوگا، کبھی اندھا نہیں ہوگا، کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ آگے آنا مدخلہ فی صفوف الجنہ، قیامت والے دن اس کو تلاش کر کے جنت والوں کی صفوں میں میں خود داخل کروں۔ معلوم ہوا جو انگوٹھے چومنے والے ہیں سرکار کے نام کو سن کر وہ کیا ہے، وہ اندھے بھی نہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جنت والوں کے صفوں میں ہو کر جنتی ہوں گے۔ تو یہ ہیلا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ فرمایا تاکہ امام حسین گر نہ جائیں، وہ اپنی مرضی سے نیچے اتر آئے، اور جو پشت انور اتنا محبوب ہے کہ انبیاء قدم نہیں رکھ سکتے ہیں، امام حسین نے وہ اب وہاں جس میں اطہر سمیت تشریف فرما ہیں، ان کے قدم بھی سرکار کے جسد کو لگ رہے ہیں، لیکن سرکار خوش ہو رہے ہیں۔ جب سرکار خوش ہو رہے ہیں تو میرا اللہ بھی خوش ہو رہا ہے۔
اور میرا وجدان کہتا ہے کہ جب یہ نقشہ ہوگا تو فرشتے جب دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے واہ حسین تیرا شان، سبحان اللہ، کیا بات، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان۔ آسمان اول کے فرشتے دوسرے کے تیسرے کے چوتھے کے پانچویں کے چھٹے کے ساتویں کے عامرین عرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے یہ سارے کہتے ہوں گے واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان۔ قرآن جنت وہاں سے دیکھ کر وہ بھی کہتی ہوں گی واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان۔ تو اگر یہ اس شان کو دیکھ کر واہ حسین تیرا شان کہتے ہوں گے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ دیجیے، کرام الکاتبین لکھ بھی لیں، گواہ بھی ہو جائیں، کہو واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نقشہ میں نے یہ بیان کیا بڑا اختصار سے۔ دوسرا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امام حسین کو اٹھایا، ان کے صفر سن 55 کا دور تھا، آپ نے اٹھایا، پھر وہی اپنی گردنی مبارک کے پشت انور پر سوار کیا، ایک ان کی لات مبارک ادھر لٹکائی، ایک لات مبارک ادھر لٹکائی، ان کے قدم آپ کے سینے مبارک کو چھو رہے ہیں، سرکار خوش ہو رہے ہیں، اور اپنی پاک واللیل والی گھنگریالی زلفوں کو مہار بنا کر ان کے ہاتھوں میں دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ واللیل جو ہے وہ پاک زلفیں جو ہیں گھنگریالی، جس کی قسم خدا کھا رہا ہے، واللیل مجھے ان کالی کالی پیاری پیاری زلفوں کی قسم، ان پاک زلفوں کو، گھنگریالی زلفوں کو امام حسین کے دونوں ہاتھوں میں مہار بنا کر دیا، سرکار چل رہے ہیں سواری بن کر، امام حسین کے لیے سواری بن کر چل رہے ہیں۔ یہ محبت حسین ہے، یہ حب حسین ہے، اور اسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت حسین، تو سرکار محبت حسین میں مسرور ہو کر سرکار چل رہے ہیں، اور وہ مہاریں پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کیفیت کو دیکھ کر صحابی ملتا ہے، کہتا ہے کہ نعم المرکب یا غلام، اے بچے آپ اچھی سواری پر سوار ہیں، کتنا اچھی سواری ہے آپ کی، یعنی رسول اللہ کی سواری بنے ہوئے، کتنا اچھی سواری پر آپ سوار ہیں۔ سرکار نے سن کر فرمایا اگر یہ تو نے کہا یہ بھی کہہ دے کہ نعم الراکب وہ سوار کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعم الراکب سوار کتنا اچھا ہے۔ اگر سواری تجھے اچھی نظر آئی کہ مجھ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے تو میرے حسین جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا یہ سوار دیکھ کتنا اچھا ہے، دیکھ، لہذا سوار بھی اچھا، سواری بھی اچھی، یہ ادا بھی اچھی، یہ محبت بھی اچھی، اور یہ مودت حسین بھی اچھی، بہت اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو وہ کیوں نہ کہتے ہوں گے کہ اے رسول اللہ کی پیاری پیاری زلفوں کو پکڑ کر آپ مہار بنانے والے، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان۔ دیکھا یہ منظر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میں ملتان تھا ایک مرتبہ، بلکہ یہاں سے گیا تھا اس ارادے سے، اور وہاں جاتا شاید عام لوگ نہیں جاتے ہوں، میں گیا تھا۔ حضرت منشی حسن شہیدی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آگے گزرے ہیں، بڑا ان کا گنبد ہے، روضہ ہے، سب کچھ ہے۔ وہاں گیا تو ان کا یہ شعر ہے، انہوں نے فرمایا در جہان در خیال لیلۃ القدر، سارا جہاں لیلۃ القدر کے خیال میں گر رہا ہے، حسن در بند کے صوبے محمد، میں سرکار کے گیسو بالوں مبارک گریالی کالی کالی زلفوں میں قید ہو چکا ہوں، نہ مجھے
مجھے ہوش ہے نہ مجھے لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، میرے لیے سب کچھ محبوب کی پیاری زلف ہے۔ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں میرے لیے سب کچھ سرکار کی زلفیں ہیں۔ کئی لیلۃ القدر قربان کر دو محبوب کی زلفوں میں۔ لوگوں کو اس کا خیال ہے، مجھے اس کا خیال ہے۔ جب میں نے اس کی روائی پڑھی تھی، اس لیے میں اس کی زیارت کے لیے گیا تھا ملتان شریف کے اندر، پوری بوجھ سے آگے وہ آگے ان کا حکومت تھا۔ تو اب یہ حضرات تھے جو ایسی پیاری پیاری زلفیں جو لیلۃ القدر کو بھی قربان کر رہے ہیں عاشق، تو وہی پیاری پیاری زلفیں امام حسین کے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ کیا نقشہ منظر ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں واہ حسین تیرا شان، واہ حسین تیرا شان۔ دیکھا اب دو نقشے میں نے مختصر بیان کر دیے، تیسرا نقشہ سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سو گئے، اس طرح سیدھے استقامت استوا سیدھے سو گئے، سیدھے سو کر امام حسین کو بلاتے ہیں، آج ایک اور منظر دکھاتا ہوں، آج ایک اور منظر دکھاتا ہوں تیری محبت کا، شان تیرے شان کو لوگ سمجھیں کہ تیرا شان کیا ہے۔ آجا پیارے حسین آجا، بلایا اور فرمایا میرے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھ دو۔ سرکار کے پاؤں پر کوئی قدم رکھ سکتا؟ فرمایا میرے قدموں پر اپنے قدم رکھو، رکھ کر چلتے آؤ چلتے آؤ چلتے آؤ چلتے آؤ، اپنے قدموں سے چلتے آؤ چلتے آؤ۔ سرکار نے ان کو چلا چلا کر اپنے سینہ اقدس علم نشرح لکا صدرک کے سینے پر قدم حسین گروایا، اپنے سینے منور پر قدم حسین دلوائے، قدم حسین دلوا کر اللہ کو فرمایا اللہ ساری خدائی منظر دیکھ رہی ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے، اب میں تجھے عرض کرتا ہوں اللہم انی احب حسینہ واحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں محب حسین ہوں، تو محب حسین کی صفت کو ظاہر کر اور ان کے ساتھ محبت کر۔ میرا محبوب بھی حسین، تیرا محبوب بھی حسین، میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو میرے حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بتاؤ بھائی ہم سب حسین سے محبت کرتے ہیں کہ بالکل کرتے ہیں کہ جب ہم سب حسین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے سرکار فرماتے ہیں یا اللہ اس سے محبت کر۔ تو ہم اہل سنت حسین کریم سے محبت کرتے ہیں، حسن پاک سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہر سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ ہم اہل سنت سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو محبت حسین کا اظہار کرتے ہیں، محبت حسین کا زیادہ دعویٰ کرتے ہیں، ارے محبت حسین کا معنی یہ ہے کہ جن کے ساتھ امام حسین کی محبت تھی ان سے محبت رکھو، ان کی محبت جانوں سے تھی تو ان سے بھی محبت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی محبت ابوبکر صدیق سے بھی تھی، ان کی محبت امیر عمر سے بھی تھی، ان کی محبت امیر عثمان سے بھی تھی، مولا علی جو ان کے اب کریم ہوئے، ارے جن سے ان کی محبت تھی ان سے محبت کرو گے پھر محبت حسین فائدہ دے گی، اور اگر صرف ان کی محبت ہے ان کی نہیں ہے تو حسین دروازے پر نہیں آنے دینا۔ حسین فرماتے ہیں میرے نانا کریم نے جن سے محبت کی ہے اور جن کا شان بیان کیا ہے لہٰذا ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا تم سب جو اہل سنت ہیں وہ سرکار کے چاروں یاروں سے محبت کرتے ہیں کہ ابو بکر کا نماز، عمر دید کا نماز، عثمان زبان نماز، علی تاج برس۔ دیکھا ابو بکر کا نماز،
عمر دیدگاہ نماز، عثمان زبان نماز، علی تاج بسر، ابو بکر حمد کعبہ، عمر پر طواف ہو، عثمان آل زمزم، علی حج اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر یار ایمان، عمر ویر دربدار، عثمان شاہ سوار، علی فتح لشکر۔ تو چاروں یاروں سے ان کی محبت تھی، جو ان کی محبت کے مطابق محبت کرتے ہیں، تو ان کی امام حسین کی صحیح محبت ان میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ عمن والہ ہر اس محب حسین سے محبت کرتا ہے کہ جن کی اندر چار یاروں کی بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے سرکار نے یہ نقشہ بنایا۔ اب سرکار نے عالم نشرہ صالح کا صدرہ کا کہ سینہ اقدس پر، سینہ منور پر امام حسین کے قدم رکھوا دیے، لگوا دیے، تو شان کتنا بڑھ گیا۔ امام حسین کا شان کتنا بڑھ گیا۔ جب یہ منظر ہوگا تو فرشتے بھی کہتے ہوں گے یا حسین تیرا شان، با حسین تیرا شان، پورے بھی کہتے با حسین تیرا شان، لوح کلام بھی کہتے با حسین تیرا شان، عرش خدا بھی کہتے با حسین تیرا شان۔ تو یہ شان ہی شان، امام حسین کا شان ہی شان ہے، جس کے شان کو کما حق کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ تین نقشے میں نے یہ بیان کیے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ اب رہا کہ جب تمام شہداء شہید ہو گئے تھے، امام عالی مقام یہ آخری قربانی تھی، آخری شہادت آپ کی تھی۔ آپ نے پہلے ان کو سمجھانے کے لیے اور حجت، تمام حجت کے لیے ان کو فرمایا اندھے نہ ہو جاؤ، پہلے میرے چہرے کو دیکھو کہ میرے چہرے میں کس کا نور نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کس کا لفظ جگر ہوں، نواز رسول ہوں، ابن علی ہوں، ابن زہرا ہوں، پہلے دیکھو مجھے میں کون ہوں، میرا شان میرے نانا کریم نے یہ بھی بیان فرمایا، یہ بھی بیان فرمایا، یہ بھی بیان فرمایا۔ بعد آ جاؤ، ہمارے قتل کرنے سے بعد آ جاؤ۔ بڑا سمجھایا لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا، ان کے اندر لالچ تھی، موسم کی دنیا و دولت کی، سونے چاندی کی لالچ تھی۔ لالچ بندے کو اندھا کر دیتی، دنیا کی لالچ اندھا کر دیتی ہے۔ اب دنیا حیفۃ مطالبہ خلاف، دنیا جو ہے بھی یہ ناپاک ذروں کی طرح ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہوتے ہیں۔ تو ان کو پھر یہی طلب تھی، تو ان کو عقل نہ آئی، وہ نہ سمجھ سکے حسین کو، لہٰذا آپ نے امام حجت کی طریق پر پورا درس دیا لیکن وہ نہ سمجھ سکے، انہوں نے تلواریں کھڑی کر دی۔ آپ نے پھر دفاع کے طور پر ابتدا آپ نے نہ کی، ابتدا ہوں نے، آپ نے دفاع کے طور پر پھر تلوار بھی شروع ہو گئی، حیدری تلوار بھی شروع ہو گئی، انہوں نے تیر بھی برسائے، تلواریں بھی برسائیں، زخمی بھی کیا، بڑے بڑے زخم بھی دے دیے اور بہت ہی کچھ انہوں نے زخمی کر دیا۔ آخر کے سر مختصر آپ جس وقت نیچے آئے اپنی سواری سے، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کی پٹی میں آئے، میں کہتا ہوں سہارا پاک کی کتنی چادر میں آئے، سبحان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ مساجد الکبریٰ میں نے یہ حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جمعہ کا دن تھا، خطبہ جمعہ کا وقت تھا، تو دو چیزیں میں نے دیکھی۔ ایک تو جو شیشی سرکار نے ہمیں دی تھی وہ سرخ ہو گئی، فرمایا تھا یہ سرخ ہو جائے سمجھو میری حسین کی شہادت ہو جائے گی، تو وہ سرخ ہو گئی۔ ایک تو میں نے یہ دیکھا، دوسرا سرکار کو دیکھا میں نے اپنے مراقبہ کے اندر، سرکار تشریف لائے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سفر کے آثار نمودار ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا جی تو الآن من مقتل الحسین، حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ موجود، آپ صبر کے پیالے پہ آ رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے اللہم آجل حسین صبرا واجلا، اللہم آجل حسین صبرا واجلا، اللہم آجل حسین صبرا واجلا۔
اے اللہ میرے حسین کو اجر عظیم عطا کر اور صبر بھی صبر عظیم عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے فرماشی میں مجھے پتا ہے کہ تمہیں شہید کرنا ہے، مجھے علم ہے میں نے شہید ہونا ہے، لیکن میں سجدے میں جاؤں جب اللہ کے حضور میں سبحان ربی الاعلیٰ کہوں تو پھر طریقہ میں بتاتا ہوں. میری گردن مبارک پر تو جو ہے تلوار چلا دینا، خنجر چلا دینا، تو میری شہادت ہو جائے گی تاکہ میں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے قربان ہو جاؤں. آپ نے یہ فرمایا تو اس نے ایسا کیا. سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ میرے حسین نے جب فرمایا، اللہ نے فرمایا یا حسین انت الاعلیٰ، حسین تو بھی بلند، سبحان اللہ. تو بھی بلند ہے، تو بھی بلند ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ساجدین کے سجدے ایک طرف، میرے حسین کا آخری سجدہ ایک طرف. سبحان اللہ. عابدین کی عبادت ایک طرف، میرے حسین کی آخری سجدے کی عبادت ایک طرف. اس جیسا سجدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس جیسا مقبولیت کا سجدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اب اس نے ایسا کیا آپ کے حکم کے مطابق، تو آپ کی شہادت ہو گئی. تو دیکھو جس کو تلوار سے ختم کیا جائے اس کو مقتول کہا جاتا ہے، یہ قتل شدہ ہے، ان کو شہید کہا جاتا ہے. تو شہید کسے کہتے ہیں؟ علماء لغت علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، المفردات فی غریب القرآن میں لکھا ہے کہ الشہید من الشہادت ای الحضور مع المعاینہ اما بالبصیرۃ و بالبصارہ. یہ لفظ شہید شہادت سے بنا ہے، اور شہادت کے معنی موجود ہونا، آنکھوں سے دیکھنے والا ہونا، چاہے دل کی آنکھوں سے دیکھے یا سر کی آنکھوں سے دیکھے. میرا حسین کو خدا کے انوار و تجلیات و جمال نظر آیا تو پھر قربانی دی. مشاہدہ کرنے والا، شہید کے معنی مشاہدہ کرنے والا، اللہ کے جلووں کو دیکھنے والا، اللہ کے جمال کو دیکھنے والا، اللہ کے تجلیات کو مشاہدہ کرنے والا وہ حسین ہے، حسین ہے.